اللهم صل وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ جڑے لوگ اس ویلے کربلا دے سفر تے نے خالق انہیں تے سفر بخیر فرمائے۔ گلگت بلتستان دیاں مومنین نو خالق آسائش نصیب فرمائے اور دشمنان اسلام نو نیست و نابود فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی۔ اس آیت مجیدہ چ خالق نے ایک مسجد دا ذکر کیتا ہے جنہوں قرآن چ مسجد الحرام آتا ہے۔ مسجد حرام بیت اللہ شریف نو کیا جاندہ ہے، کعبۃ اللہ نو کیا جاندہ ہے۔ وہ پہلی مسجد ہے جڑی اللہ دی زمین تے بنائی گئی۔ مسجد دی قدر و قیمت نو ہر بندہ جاندا ہے جدا مسجد نال تھوڑا بہت واسطہ ہے، تھوڑا بہت رابطہ ہے۔ کم از کم جڑا بندہ مسجد دا نام بھی سنے وہ جانتا ہے کہ مسجد پورے علاقے چوں، پورے پنڈ چوں، پورے محلے چوں پاکیزہ جگہ ہوتی ہے۔ مسجد چونکہ اللہ دا کر کے آ جاندہ ہے، اس واسطے وہ پورے محلے چوں، پورے علاقے چوں جڑا سب تو بہتر جگہ ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین نے جڑی مساجد سب بنائیاں نے ساریاں اس طرز تے بنیاں نے جڑی مسجد اللہ نے بنوائی۔ وہ پہلی مسجد بیت اللہ شریف ہے، وہ خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ وہ پہلی مسجد۔ کئی بندے انہوں مسجد سن کے تھوڑا جا پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ معراج کے متعلق اللہ فرماتے ہیں سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص عبد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ دا مطلب ہے مسجد تو مسجد تک دے سفر دا نام معراج۔ ایک مسجد جو سفر شروع ہے، دوسری مسجد تک رسول گئے۔ وہ جڑی دوسری مسجد ہے وہ کوئی آندہ ہے وہ مسجد اقصیٰ جڑی زمین تے، کوئی آندہ ہے وہ عرش تے۔ بہرحال اے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں کہ جڑی مسجد جو معراج دا آغاز ہوا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ مسجد الحرام ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ حضرت عباس کا نہیں، اسی دی شدید تیار کرنا اصل ذوالجلال سارے کو نہیں، اسی دی شدید تیار کرنا اصل انہاں بندیاں تو میں حیران ہاں جڑے رہندے بھی مسیح نے تے شدید منکر۔ بڑی عجیب گل ہے کہ انہوں پتہ ہی میرے خیال میں کہ شبیہ کیوں ہوتا، شبیہ کیوں ہوتا۔ عزیزہ نے گرامی قدر یہ جی مسجد جنیاں مساجد نے ساریاں شبیہ، اور یہ شبیہ کا کوئی تصور ذہن چ ہوئے تو مطابق ہی بناتے ہیں۔ سانوں کو شبیہ کا تصور ہے کہ ذوالجلال تلوار لانے ہیں، امامہ شریف کے رکھنے ہیں، اور جتوں تک ممکن ہو سکے سارے ذہن سے جو آتا ہے وہ مطابق اسی بنانے ہیں کہ انج دی میرے کو کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ تلوار تیر بھی لا کے شبیہ بنائی جاتی ہے، یعنی ذوالجلال یعنی جنہیں کا کسی کا تصور آتا ہے اویں دا اسی دونوں بناتے ہیں۔ جی شاید باقاعدہ دیکھی ہوگی کہ شبیہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ مہربانی جی میں کہنا جڑی شاید باقاعدہ دیکھی ہوئے وہ شبیہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے میں اتنے کو مسجد دیکھ گیا مطلب جا کے جناب بنا لوں گا، میں ویڈیو بنا کے ڈال گا، تصویر بنا کے ڈال گا، میں حیران ہوں۔ ایک گل تو میں مجھے پتہ نہیں لگا، ہو سکتا ہے کہ 10 دن سے پتہ لگا، میں اعتراض نہیں کرتا، ویسے یہ جڑی مسجد کی وجہ تو سارا مسئلہ وہ تو جی مینار کوئی نہیں، یہاں تو کیوں بس میں گل پہ کرنا وہ جی پہلی مسجد ہے نا جلدہ بنوائی وہ تو مینار آج بھی کوئی۔ میرا خیال ہے پیسے اسے پا کے دینے چاہیے کہ سعودی عرب والے بنوا لیں مینار، ماڑے بندے نے۔ میرا خیال سی کہ شاید غربت کی وجہ تو مینار نہیں بنا کہ کوئی اتنے جہے امیر کو غصہ چڑھتا ہے نا پہلے مینار ہی بنتا کہ مسجد سے مینار میں بنانا جا پرلے تروں چوک پنڈا کو نظر آئے، تروں چوک پنڈا تو نظر آئے تو پھر مسجد ہے۔
اتنے اچے تو اچا مینار، تمہیں پتا مینار بڑے بڑے اچے بندے بناتے ہیں، وہ بیت اللہ شریف کے ویسے مینار کوئی نہیں، یہ مطلب بیت اللہ تے مینار نہ ہونا اس گل کی دلیل ہے کہ مسجد میناروں کی وجہ سے نہیں ہوتی، سجدوں کی وجہ سے۔ مہربانی، شکریہ۔ کوئی بھی مسجد ہے وہ مینار کی وجہ تو مسجد نہیں، وہ سجدے کی وجہ تو مسجد ہے، بلکہ لفظ مسجد ہی اس میں ظرف ہے، مسجد ہے وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، اس میں ظرف ہے وہ جگہ، مقتل و جہاں قتل کیا جائے، مقتل کے وزن سے یہ مسجد ہے، ساجد جو سجدہ کرے، مسجد جہاں سجدہ کیا جائے، مسجود جسے سجدہ کیا جائے، ساجد سجدہ کرنے والے اندر ہے، مسجود جنہوں سجدہ ہوئے انہوں اندر ہے، جس جگہ کا سجدہ ہوئے نا انہوں اندر ہے مسجد۔ یہ پہلی مسجد جلی نا اللہ پاک نے یہ آپ بنوائی سی، آپ بنوائی سی۔ اگلی گل بڑی ہے جنہ بنائی سی نا وہ دوبے علیہ السلام، مسجد بنان والے دوبے علیہ السلام، حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام، قبلہ حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام۔ یہ مسجد کی قدر و قیمت پوچھنی ہوئے تو مولا علی علیہ السلام پوچھی جائے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے پوچھا یا علی تو اندروں دل کتنے لگتا ہے؟ فرما مسجد ہے۔ اور دل کتنے لگتا ہے؟ مسجد۔ تو انہوں پتہ ہے بندے ٹیچر لوگ ایک کے بچے کڑھی بندے نے، ٹیچر لوگ ایک کے سفید لباس میں بندے نے، استاد لوگ ایک کے بندے ہوئے نہیں بچے حکمہ کرتے ہیں، استاد کسے تو مرعوب ہو کہ کوئی نہ کوئی بندہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کدھر بندہ کچھ کہتا نا اچھی چیز وہ اندر میں بھی کچھ کروں۔ پیر تو مرعوب ہو کے ایسے ایسے پگڑیاں مریداں بدیاں نے، شک پہ گیا پیر ہی ہے، پگڑوں ایسی ایسے خوبصورت بندے بدیاں انہوں نے پیر ہونے شک پہ گیا، ایسے ایسے مطلب بندے سے یقین کرو جی اپنے پیروں کو دیکھ کے بندے لباس بدلے میں پھر وہ رنگ دی کوالٹی کرتے ہیں، رنگ ہے رنگ ہے رنگ ہے رنگ ہے، وہ اندر پیر دی رنگ وچ رنگیا جاتا ہے۔ چلو جہاں بھی پیر ہوئے وہ رنگ وچ بندہ رنگیا جائے، یہ مطلب پیروں کو دیکھ کے پیر باغ کی سیر کرتا ہوئے بندے اندر یار باغ بھی اس واسطے چنگا لگتا ہے کہ میرا پیر اتنے سویرے سویرے سیر کرتا ہے، کوئی اندر میرے پیر کی کلی اس طرح دی ہے، وہ بڑا مکان بنان تو بعد چھوٹی جی کلی بچ بندے بنا چڑھتے ہیں کہ پیر جب کچی کلی کری دینی تو اسی بھی اس طرح کئی بندے اپنے شوق نال بڑی بڑی کوٹھیاں چل لیا کے رکھی ہے پرانی کہ یاد ہی آ جائے کہ زمانے چل لے بھی ہوتی ہے۔ یہ مطلب کتوں نہ کتوں بندہ مرعوب ہوتا ہے۔ میں انہیں بندیاں تو حیران ہاں، حضرت علی کا دل مسیطے لگتا ہے، مرید مسیط منہ نہیں کرتے، وجہ کیا یار کوئی نہ کوئی جسر پیر کا ہونا چاہیے۔ کئی مہربانہ نے ترجمہ کر چڑیا ہے میرے مولا دی قتل گاہ ہے۔ وہ کئی بندے بچارے سادہ بندے ہوتے ہیں، وہ سادہ بندے نے کسی آگ چڑھیا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد شہید ہوئے سن، جیوں کا سادہ نقصان مسجد جو ہے نا اسی مسجد کبھی گئے بھائی بعد آنے خدا ان کی کچھیاں گلنا چھاڑ دیں چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ اگر مقتل کی وجہ تو جتھے نقصان ہوا جتھے مولا امیر المومنین کا قتل کیتا گیا، اگر اس گل سے غصے تو بندے میں اتنے مسجد سے نہیں جانتے تے کربلا جو انہیں قتل ہو گئے اتنے سارے کیوں بجا ساروں سب تو زیادہ نقصان تے کربلا ہوا ہے۔ یہ مطلب یہ گل کچی ہے، ایسی گل نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کا ذکر قرآن کی موجود ہے، مسجد امیر المومنین کو پسند ہے، اس مسجد کی گل اج میں کرنا جڑی اللہ نے بنوائی سی تے مستری نہیں سی بنائی، نبیاں بنائی سی۔ ہاں جی یہ وہ مسجد ہے جی بنیاد اٹا رکھتے ہیں پتھر رکھتے ہیں، نبی اللہ کو دعاواں بھی کرتے رہے کہ تیرا گھر کا بنانے مہربانی فرما۔ میرے محترم سامعین آیت مجیدہ میرا حق بنتا اس مسجد کے متعلق پڑھا، مسجد حرام بیت اللہ کے متعلق خالق کائنات نے سورہ مبارکہ توبہ کے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کسی مسجد کو مشرک کے حوالے نہیں کرتا۔ مہربانی مہربانی، اللہ اپنی مساجد کو مشرکوں کے حوالے نہیں کرتا، خیر ترجمہ ہوا نہیں کرنا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ دیوبندی نے ترجمہ کیتا ہے کہ نہیں لائق اللہ کے واسطے، اللہ اس لائق ہی مشرکوں کو نہیں سمجھتا کہ یعمروا مساجد اللہ، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، اللہ کی مسجدوں کو
آباد کرے. میں تمہیں ایک گل دساں سید عبداللہ مودودی کا میں قول ادھر لکھا ہے وہ پڑھ دینا ترجمہ القرآن. وہ فرماتے ہیں مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بن جائیں. اللہ مجاور بھی نہیں بناتا اور پھر فرماتے ہیں اللہ خادم بھی نہیں بناتا. دو گنا لکھی ہیں. اللہ آباد کراتا ہے تو مشرک سے نہیں کراتا, بنواتا ہے تو کسی مشرک سے نہیں بنواتا. نہ اللہ اپنا گھر مشرک کو بنواتا ہے نہ انہوں آباد کرن دی اجازت دیتا. تو کیا بات تسا بہت اچھا سوال فرمایا. جڑے اگے اپنے گئے وہ میں راضی ہوں. بندہ موٹر سائیکل پہ ہوئے تو پیدل بندہ پہلا پڑ جاتا تو کتوں آیا انہوں نے بچوں بھی ہو گئے. کئی بندے تقریر میں بچوں بھی ہو جاتے ہیں. ایتھے میں 15-20 بندے ایسے میں کر رہے ہیں بچوں بھی ہو کے اگے اپنے گئے. سواد ویسے ہوتا ہی ہے جڑا اگے اگے ہو گئے جنہوں تھرو کے کھڑنا پایا وہ مصیبت ہی ہوتی ہے. میرے عزیزوں مجمع میں بھی کئی بندے نے جنہوں تھرو کے نال کھڑنا پایا. کئی مہربان ایسے ہوتے ہیں جو ساڑھے تو بھی اگے ہوتے ہیں. میں اتھے ہاتھ رکھ کے سلام پہ کر رہا ہوں جنہیں اگے اپنے نے. اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. یہ دیتے میں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس جڑا انہوں ترجمہ اردو بھیجا نا, اردو ترجمہ جڑا سعودی والے بارے اردو کروا کے بھیجتے ہیں وہ تھوڑا گھر جاپان واسطے پہ ترکی واسطے ہے, پاکستان واسطے تے ہندوستان واسطے. اردو بولی اتنے جاتی ہے. انہوں نے لفظ ایک لکھا ہے, لفظ قرآن کیا ہے مساجد ان یعمروا مساجد اللہ. اینی تو میرا خیال جمع تفریق یا واحد جمع الحمدللہ بچہ نہیں پتا ہوتا. ایک کو تو مسجد ہوں گی زیادہ ہوتا ہے تھوڑی خیر ہو گیا مسافرہ مساجد. اللہ نے لکھا اللہ مساجد کو آباد کرنے کا کبھی بھی حکم کسی مشرک کو نہیں دیتے. انہوں بناتے بھی مسلمان نے, آباد بھی مسلمان رکھتے ہیں. مہربانی. لیکن حیران ہو سعودی عرب نے لکھا ہے سعودی عرب کی صرف کھجورا ہی نہیں کھانی چاہیے, گل نہیں مانی جانی چاہیے. میرا سعودی عرب کو مسلح آ جاتے لوگ چمتے ہیں, کھجورا آ جاتے لوگ گٹکا نہیں چھوڑتے باہر. سعودی عرب ہوئی ہیں. یہ سعودی عرب نے گل لکھی ہے. یہ مطلب ہے ماننے والی گل ہے تو مان جانی چاہیے. وہ فرماتے ہیں یہاں مساجد سے مراد ساری مسجدیں نہیں صرف بیت اللہ ہے. سبحان اللہ. یہاں مساجد سے مراد مساجد میں صرف بیت اللہ ایک صدقہ جہاں ایک مسجد ہے. کیوں؟ اگلی گل بڑی عجیب لکھی. فرماتے ہیں کہ اصل میں عربوں میں واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. عربوں میں نہایت مہربانی جنی توجہ ہے تو جس قدر میں نے امید ہے ایک میں لفظ آخر ہے دیتے وہ دا پھر تشریح میں آج کرنی پڑی چاہیے. گجرات ہے الحمدللہ. فرماتے ہیں عربوں میں واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. ہندہ واحد ہے تے عرباں جی صیغہ جمع کا استعمال ہو جاتا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ عربی کسے نوں جمع کھڑنا تے ضروری نہیں ہو جمع ہی ہوئے. کیا بات ہے, کئی باری واحد تے بھی عرب جمع آخری ہے. یہ عرباں نے گل دسی ہے کہ میں نے اس گل دا آرام ہو گیا. ویسے عرباں کو پوچھنا چاہیے کہ تہاڈی زبان ہے, میں تو ترجمہ کر کے کجا دا ترجمہ میں سارے ملک کا کر کیتا سی نا یار. کل میں پرسوں شادی تھی کتنے پڑھے تھے, اج بھی میں پڑھ کے وہ جڑا قرآن کی آیت ہے نا سورہ مبارکہ حج کی آیت ہے کہ اگر اللہ اگر اللہ دفع نہ کرتا کچھ بندوں سے کچھ بندوں کو, اللہ دور نہ کرتا کچھ بندوں کو کچھ بندوں سے. کنجائی صاحب نے شریف کنجائی صاحب نے ترجمہ کیتا ہے اگر اللہ انہوں دا مقبو نہ ٹھپ. میرے کو پنجابی ترجمہ موجود ہے یار, میں تھوڑے کو لے کے گیا. میں تو اتنے ہوں پڑھ کے آیا گجرات تو میں کیا سارا جان بیٹھا گجرات تو پکھے لے گیا. میں تو ترجمہ لے جیڑی شاہ پسند آئی وہ بھی کھڑنی سی. بڑی مہربانی کی نے. اور تسی یقین کرو میں نے ٹیکس لے گیا میرے مگر بندے چڑھے نا کہ حالو دے میں کوئی تو میں کار رکھے کہ لب دا تو لب لے لو پتہ نہیں کوئی چھپیا کہ نہیں. چنگا ترجمہ کیتا اگر اللہ انہوں لوگوں کا مقبو نہ ٹھپدا. ہوں بندہ کراچیوں آیا ہو گئے تو اتنا بیڑا بھی بند ہو گئے وہی بلا جانے مقبو ٹھپڑا بھی ہو وہ سوال تو سانوں ہی ہونا نا. اس واسطے جا ترجمہ نے جی پنجابی ایک ساری چاشنی اپنی ہے تو میں تو اپنی پنجابی کے بچ کھلوتا نا پنجابی دوستاں. ایتھے ایک سوال ہے ہوں عرباں دی اپنی زبان عربی ہے
اتوں گل آئی ہے میں تمہیں بس سنا وہ پہ فرماتے ہیں اگر اسی کسی کو جمع آکھیے نا تو ضروری نہیں ہو جمع ہی ہوئے کئی باری اسی صدقہ جمع واحد میں بھی جمع آکھ لیتے ہیں مثلا ایک میں آیت پڑھ دینا نحن نزلنا الذکر اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ مطلب نہیں اللہ ہی زیادہ ہو گیا ہے کمال یار نحن نزلنا الذکر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ساکے کو ہم ہوئے تو جمع ہوتی ہے لیکن عربہ ایک ضروری نہیں عربی ایک چل جاتا ہے لفظ چل گیا مسجد ایک کے بنائی نبی ہے نام دا مسجد حرام ہے وہ بیت اللہ تے جمع دا سیگا استعمال ہے مساجد مساجد ان میں لکھا بنت ایک بیٹی ہوتی ہے راضی یا متا کیا دی ہوش بندے بیٹھے بنت ایک بیٹی ہوتی ہے تے بنات زیادہ بیٹی ہوتی ہے یہ مطلب ہے مسجد میں سے ایک کے اللہ انہوں مساجد کیوں کہہ رہے ہیں اے ریفری میں دیکھ کے قرآن پہ رکھے وہ فرماتے ہیں مسجد حرام تو ایک ہے اللہ اسے مساجد کیوں کہہ رہا ہے وہ فرماتے ہیں چونکہ دنیا کی ہر مسجد کا وہی قبلہ ہے کمال دنیا کی ہر مسجد کا قبلہ وہ ایک مسجد ہے اگر دنیا کی کوئی مسجد اس مسجد سے نسبت نہ کھائے تو وہ مسجد ہی نہیں رہتی ملن میں بڑھیا اور مسجدہ گجراتی ہوں گجرانے دیا ہوں فیصل مسجد ہے فیصل مسجد ہے ککھ بھی نہ ایڈا کو تھڑا بنا کے اچھا جب ایسے کہ مسلح پایا ہے وہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے فیصل مسجد کو بڑی مسجد نہیں سجدہ چنگا ہویا ہوئے تو پھر مسجد ہاں سجدہ چنگا ہویا ہوئے پھر مسجد ہوتی ہے میرے عزیز دوستو یہ مسجد چھوٹی ہو گئی ہے بڑی دنیا کی ہر مسجد افالیہ کی مسجد سے وہ ایک پلازہ جا پڑھے ہیں ایک صبح جا جا کے پڑھتی ہے تو اتھے ایک بندے کا تھائیں پڑھن دا ایک بندہ یار گوٹھ دے بیچنا ایک مسلح بچھایا کسی افالیہ صبح جا کے آنج ہوئی ایتھے کر دیا میں پرانے وقت کی گلتا کر رہا ہوں پھر جو اتھے ہی ویسے اٹھا کے کسی دوبارہ بنایا اتھے لکھیا سی یہی ہے مسجد یہ نہیں یہ میں پڑھیا کھانا یہی ہے مسجد وہ دا مطلب سی یہ ہو کوئی ایک بندے کا تھا ایک بار ہوتا دو بندے میں پڑھ دے کہ میں آج ترش پائے گئے تھا یہ نہ جی وہ یارا ایک مسلح کا تھا آگے بھی آیا وہ دوبارہ کسے بنا دیتا بڑا پلازہ لیکن وہ اتھے ہی ہے چونکہ مسئلہ کو بندہ جاننا سا جتھے ایک باری مسجد بن گیا اتھے اور کوئی شہبانی نہیں سکتا کمال سر اٹھاؤ بھائی جتھے ایک باری مسجد بن گیا اتھے صرف مسجد ہی رہ گئی وہ اور کسے استعمال ایک جگہ نہیں آ سکتی سجدہ کسے کیتا ہوگا صحیح سجدہ کیتا ہوگا کہ پھالی آئینہ تھامی آن تھاما تو بہتر ہے کہ اتھے اور کسے استعمال سے آئی نہیں سکتا اس سجدے کے متعلق میں نے اتنا شعر یاد آ گیا کسے بندے نے لکھیا ہے کیا ہوا جو کر کے سجدے زمین پر تیری نشان پڑا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے ہائے ہائے سبحان اللہ بابا جی شکری آؤ جناب بسم اللہ صلوات پڑھتے جاؤ مولا نے وہاں تشریف لیا صلوات پڑھ لو نا میں دیر وہ صلوات منہ نہ پڑھنی اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد داڑھی رکھنا سنت ہے داڑھی رکھنا سنت ہے مسواک کرنا سنت ہے قرآن میرے سامنے نوحہ پڑھنا شبیر دی سنت نوحہ پڑھنا جناب ثانی زہرا دی سنت یہ ہر بندے میں نصیب نہیں ہر بندے میں ہر سنت نصیب یہ مہربان نے انہوں نے نوحہ پڑھتے ہیں نوحہ پڑھنا میں اس واسطے قدر کرنا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں کئی بندے نہیں پڑھ سکتے اسی مگر ہوئے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ نے مرکہ عطا دیتا ہے کہ میں سمجھنا ہر سنت ہر بندہ انہیں جیوگا نہیں ہوتا چلو اتھے گھر نہیں اللہ مولا جتنا مان رکھتے ہر بندہ اس قابل نہیں ہو آپ پنجابی سمجھ آ گیا یہ بسم
بھی ساریا سنتاں سارے تو واجب نہیں کرتا کہ نہ سنتاں پڑھتا یہ کئی بندے سمجھتے ہیں چھوٹا گوشت کھانا ہے سنت ابراہیم نہیں چھوٹا گوشت کھانا سنت ابراہیم نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بندے ادا کرتے ہیں سنت ابراہیم نہیں ہے سنت ابراہیم نہیں ہے یہ میں حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی باربی کیوں واسطے دیتی مطلب میں سیکھا تو چار کے در واسطے اور کم سے کم بندے کو سوچنا چاہیے ایک بندے نے دسا ترجمہ یہ کیتا سنت بھی جڑا وڈی ہستی ہاتھی جڑا کام کرے ہاتھی تھلے منہ کر ہاتھی جڑا کام کرے یہ مسواک کی سوکھی کرنی ہے نبی معراج تے گئے تے تم ہی جا نہیں یار ہر کام سنت نہیں ہوتا جڑا وہ دسن وہ سنت ہوتا ہے چھوٹا گوشت کھانا کئی بندے سمجھتے ہیں سنت ابراہیمی کیوں ہوئی جی حضرت ابراہیم چھوٹا گوشت کھا کے سنت ابراہیمی پورے کرنے والے ہیں آج جا کے ہندوستان سے ایک بت بھاننا وہ سنت ابراہیمی نہیں اور یار بتانو توڑنا سنت ابراہیمی نہیں حضرت ابراہیم توڑے نہیں سانو آتا بت پوجنے نہیں بس یہ نہیں کرنا توڑنے والا کام تھوڑے سے میں نہیں توڑنے والا کام تھوڑے سے میں نہیں کیونکہ جہاں بت بنیا ہوگا نا وہ توڑ بن چڑھتا ہے میں پنجابی بول رہا اور جہاں بت بنیا ہوئے چڑھتا ہے اللہ فرماتا تسی انہیں چوکے نہیں تسا صرف بت پوجنا نہیں صحیح کوئی بت ہے نا کوئی انڈیا سے آیا جہاں بندے نہیں پوجتے نہیں پوجتے توڑتے نہیں جنہوں اللہ کہتے ہیں توڑ چھڑ خدا دی قسم اس لیے آگیا تھی بندے اگے پیچھے ہوتے ہیں تو توڑ چھڑا جنہوں اللہ فرما دی نا توڑ چھڑ اس بھی آگیا جدو بندے اگے پیچھے ہوتے ہیں تو توڑ چھڑا وہ ساری قوم اللہ میلے لے گئے وہ سارے پنڈ ٹر گئے وہ سارے میلے ٹر گئے سن حضرت ابراہیم نے کنڈی مار کے اندر بڑھ کے ایک نہیں چھڑیا الا کبیرن اے قرآن ہے بڑے دے منہ تے کوڑا رکھ چھڑیا کوڑا رکھ کے باہر آ گئے عمدہ ساتھ قوم نہ تو نجومی سی تنا علم غیب جانتا وہ نہ کہ ابراہیم تو سوا کسی کا کم نہیں ابراہیم تو سوا کسی کا کم نہیں میں حیران ہو گیا قرآن پڑھ کے قبلہ وہ تمہیں کہنا دس گیا ہے کسی مخبری کیتی ہے نہیں علم غیب جانتے ہو نہیں تسی نجومی ہو نہیں کوئی فال پائی ہے نہیں وہ نہ کہ وہ صحیح پڑھنے نے وہ صحیح پڑھنے وہ آ گیا پورے تے آ گیا حضرت ابراہیم کے متعلق انہیں جڑی گل کی سوال میں بڑا آیا بہت پرست ضرور سن پر انہیں سزا کی تھی پاننا ہو سکتا ہے جنہیں ابے بھی نہ پوچھے سنگے جمع مولا تو مجھے دائی خیال ہے تروڑ ہو سکتا ہے جنہیں دے خاندان کسے نہ پوچھے یہ دا مطلب ہے ہر بندہ بہت شکن ہو ہی کمال ہے بھائی ہر بندہ بہت شکن ہو ہی نہیں سکتا بڑے دے موڑے دے کوہنا تر کے باہر آ گئے انہاں کے تو بنے انہاں کے آؤ پوچھنے اندر آ گئے حضرت ابراہیم میں لو دیکھو تو میں آج نہیں پڑھے موضوع میرا ہو رہے پاس ہے پہلو بیت کے گھر یاد آ گئی آج بیت کہنے لگیا فعلہ ابراہیم اینا رہے تم کیتا ہے حضرت ابراہیم فرماتا اینا کیتا ہتھیاروں نے چکے جوان دے میرے وہ ہتھیاروں نے کوڑے جڑا پھڑ کتا ہے سامنے ایتے کے لئے آنے میں انہاں کیا ابراہیم ہے جنہاں کر تینوں چنگا پڑا پتہ ہے نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں فرمایا میں بڑے چیردار نہ سا صدقے جاوان نہ بولنے چکے ہیں نہ کچھ طرح چکے ہیں نہ ہاتھا رہا چکے ہیں سارے پنواہ کے کھلوتے ہیں جو قیمہ بن گیا تو مان گیا میرے محترم سامعین توڑے نہیں حضرت ابراہیم ہے توڑے نہیں اے قرآن ہے میرا خیال ہے کہ جڑی میں پڑھنا نہیں کر مجلس یہ متعلق ہی آئے تھا یہ چوتھا پارہ جنا خالق فرماتے ہیں چوتھے پارے میں کعبے کے متعلق یہ مسجد ایک تھی جڑی اللہ نے آپ بنوائی اس تو بعد پیغمبر اعظم نے بنوائی ہے یہ میں آیت مجیدہ پڑھ دیں اِنَّا اَوَّلَ بَيْتًا وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ فرماتے ہیں پہلا گھر جو ہم نے بنوایا وہ مکے میں اور ہدایت کرتا ہے عالمین کے لیے میں کیا اللہ گھر بنوایا گئے گھر توڑتی یہ تندروں میں بھی دو فرمایا نہیں ایڈے کو مقام سے میں آ جاؤں میں اللہ رہندہ ہی نہیں تو میں کیا انہیں بیچ پھرتی ہے بیچ دی اٹھتی ہے فی ان میڈم میں پنجابی اپنے بیچے انہوں نے بیچ فی اللہ فرماتا ہے ہم اس میں نہیں ہوتے فی ہی آیات بینات اس کے اندر ہماری نشانیاں ہوتے
سبحان اللہ. کعبے کے اندر ہم نہیں ہوتے، کعبے کے اندر ہماری نشانیاں ہوتی ہیں. شیعہ اصول کافی نہ ہوئے، ترجمہ شافی نہ ہوئے، میں مجرم. میرے مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے. آباد رہو، شاد رہو. کعبے میں ہم نہیں ہوتے، ہماری نشانیاں ہوتی ہیں. مثلا میں مثلا کو تصریف ہے کہ اللہ فرمایا آیات البینات المقام ابراہیم، وہاں جاؤ گے تو وہاں مقام ابراہیم تمہیں ملے گا. جنہیں کعبے گئے نے وہی سن لو، نہیں گئے وہی سن لو. جنہیں گئے نے میں دسو، میں ہاتھ نہیں چکانا، میں پوچھنے کو پتہ لگ جائے. صحیح گل دسیا جی، جنہیں حج کر کے دھیان نہ آئے، جنہیں کھجڑ ہو کے آئے نا انہوں نے گل. کعبے کے دروازے کے سامنے ایک مقام ابراہیم، آجیدہ اہل کر کے نا علم پاک ایسا چبوترا بنا، چبوترا بنا. او دے وچ چاچی نہیں معلوم دیتے، ویسے بندہ اوکھا سوکھا ہو کر ویکھے نا کہ اتھے ابراہیم دے ہتھاں دے نشان نہیں، یہاں پیراں دے نشان نہیں، پیراں دے نشان نہیں. میں کیا اللہ، میں پنجابی دا محاورہ بولنے لگا، میں حیران سا، میں کیا اللہ تو میں میری نشانی ہے، اے بندیاں دے پیراں دے نشان بھی تیری نشانیاں ہو جاندے. بندیاں دے اگر کسی بندے دے پیراں دا نشان اللہ دا نشان ہو سکتا ہے تو پھر کسی دا ہاتھ بھی ید اللہ ہو سکتا ہے. کمال ہے یار، بہت شکریہ کہ میری مہربانی. اللہ پہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے. پیر ابراہیم علیہ السلام دے لگے تو نشانیاں کی ہے اللہ دی. میں کیا اللہ ایک پیرا دے نشان سجدے بھی تو ابراہیم کیتے سن، متھے دا نشان نہیں، ہتھاں دا نشان نہیں، پیرا دا نشان، پیرا دا نشان. فرمایا کہ میں پیرا دے پار پایا ہوئے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جڑا بندے جاندے نے جو پیروں تے پار پا، پیروں تے پار پا، بندہ اٹھا ٹنگیا بندہ جگہ بڑا کھڑوتا ہوتا ہے. پیروں تے پار ساڑی پنجابی کا مطلب ہے کہ ذرا پیر جوڑے کر مستقل مزاج ہے. فرمایا پیروں تے پار پایا سو ایڈا رشک لے گیا ایڈا. میں کیا توڑ جدہ جدہ پوت ہوئے نا وہ دیا نسلان دے خلاف ہو جاتی ہے. جن میں کسی دے پوت توڑے ہونا انہوں دے پوترے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، انہوں دے دوترے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. اور ایک قوم دا پوت توڑیا ہوئے نا انہوں دے نانکے دادکے پوترے نواسے پوتریاں دوتریاں نسلہ خلاف ہو جاتی ہیں. پوت توڑن والے تھے انہیں پتہ لگے یعنی دی دشمنی ہے نہیں ہو. جن نے کسے دے پوت توڑے ہو، میں کہنا جس نے کسے دے پوت توڑے ہو وہ بندے دے خلاف ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم دے خلاف ہوئے سر آگ بال کے سارن کی کوشش کی تھی. اللہ بچا لیا، آگ باڑی میں چلے، آگ باڑی میں چلے. ہاں آگاں باندھتے رہے ہو جنہوں دے بہت بچے ہو جی. اللہ فرمایا تیرے پیران دے نشانہ چمانا نہ بندے کو وکھاں گا بھی چمان گا بھی قدر کرائے گا. تیرے پیران دے اتنے پاسا نہیں، تھگڑا پاسا، تھگڑا پاسا. میں کیا اللہ پیران دے تھگڑے پاسے کے نشان لوا چھڑے. فرمایا میری دشمنی سے بت بنائے گا ایسا، اس میرے واسطے دشمنی بول رہی ہے، میرے واسطے. جنہیں میری دشمنی اپنے گھر پائی ہے میں قدم لانا چھپا تو میں رب بھی کیوں ہوں. میں کیا انہیں اندر بڑھ کے ٹوٹل سن. اللہ فرمایا جیڑا میری دشمنی اپنے گھر پائے وہ دے پیر بھی کمال ہوندے نے، وہ دے پیر بھی کمال ہوندے نے. ہوڑ پتہ لگ گئے. اللہ فرمایا جنہیں اندر بڑھ کے کنڈی مار کے توڑے سن وہ دے پیران وسان اوٹھے رکھے، اوٹھے جنہیں سرے عام توڑے سن سے محمد نو آکھے آئی پھیرا. صدقے جانا مولا کرم جزائے خیر. بہت شکریہ کہ میرا خیر ہوئے تو بہت مہربان. ایدہ مطلب ہے بیت اللہ بنان والے بھی چنگیاں پیران والے سن لیکن آباد کی تھا چنگیاں پیران. اللہ فرماتا ہے ہم متولی کعبے کا، متولی کعبے کا نہیں بناتے کسی کو مگر مومن کو، مشرک کو نہیں بناتے. مسجد ایک کی
جب میرے عزیز آئے ساتھ اتنے گل سی مسجد ایک اللہ کی گل مساجد کیوں؟ چونکہ دنیا کی ہر مسجد کا وہ قبلہ ہے، چونکہ دنیا کی کوئی مسجد مسجد ہی نہیں بنتی جب تک اس کی نسبت مسجد حرام سے نہ ہو۔ تو لوگوں اگر عربی میں مسجد کو مساجد لکھا جا سکتا ہے تو پھر بنت کو بنات بھی لکھا جا سکتا ہے۔ چاند بندے سمجھے نہیں، چالتے نہ میری گل میں، پڑھے لکھے بندے نہ میری گل میں، جو کہتے ہیں کہ قرآن میں بنات آیا ہے اور بنات بیٹی نہیں ہوتی، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر بنات کی وجہ سے زہرا کے علاوہ کسی کو بیٹی مانتے ہو تو پھر بیت الحرام بھی کوئی اور بناؤ، کعبہ بھی دو چار تو بناؤ کم از کم۔ اگر مسجد کے لیے مساجد آ سکتا ہے تو بنت کے لیے بنات بھی آ سکتا ہے۔ لوگ کیونکہ اس مسجدوں کو تو نسبت ہے اس مسجد کی طرف، میں لطف لینے لگا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ اسی لیے لوگوں دنیا کی کوئی مسجد نہیں بنتی جب تک اس کی کعبے سے نسبت نہ ہو۔ دنیا کی کوئی سیدزادی نہیں بنتی جب تک اس کی نسبت فاطمہ زہرا سے نہ ہو۔ مہربانی آواز اتنے عظیم کو لوگوں کو میں دعا حاصل کی تھی۔ میرے عزیزوں اس مسجد کا اللہ فرمانا سی مجاور کسی مشرک نہیں بناتے، ہم مجاور کسی مشرک کو نہیں بناتے۔ یہ تھے مقابلہ ہوگا جس بندے نے مسجد اعلان کر کے سائیاں کے گھر سروا چھڑا نے پتا نہیں کتوں جڑا والے دا تمہیں پتا مسجد کی چابی ہر بندے پر نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر ایک انواری ہوتی ہے کہ اندروں کسی مسجد دیکھی ہوئی، میں جی اندروں کسی مسجد دیکھی ہوئے کسی کا آن جان ہوئے تے اندر ایک الماری ہوتی ہے۔ کئی مولویاں الماری کے بچ سوراخ کرائے ہیں، سپیکر ہی اندر ہے اور سپیکر اندر ہے بچ سوراخ ہوئے۔ میں گھٹ ہی بندے مسجد جاتا جی باہر بھی سپیکر ہوئے تو ایک بٹن اندر رکھا ہوتا مولوی تاکہ ہر بندہ آ کے اعلان نہ کرے۔ یہ مطلب جنہیں اعلان کیا مسلمان سی، پھر مسجد مولی نام کا تعلق سی، پھر مسلمان سی۔ مسجد کے بچ کھلو کے اس آکے قرآن کی بےحرمتی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی، آج تحقیق بھی ہوتی ہے۔ طاہر اشرفی صاحب معافی ہوں گی، وزیر اعلیٰ جا کے پیسے دیتے ہیں، وزیر اعظم جا کے انہوں نے پوچھا سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی اکٹھا وہ جو اعلان ہوا تھا اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مطلب ہے ہر مسجد کا اعلان اسلام کے مطابق نہیں۔ کمال یار، ہر مسجد میں ہونے والا اعلان اسلام کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نقصان ہو گیا، معافی مانگی، عیسائیوں نے گھر بنا دے رہے ہیں، انہوں نے جیل بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ مطلب غیر سمجھداری کا مطلب ہے۔ جب میں اخبار پڑھا سی 135 بندے پھڑے تو میں لگ گیا جاؤ مانتا کرا لو جا کے۔ کتنے بندے پھڑے 135 مولوی صاحب بھی پھڑے، مولوی آگے میں اعلان نہیں کیتا، وہ سکیا اعلان کہ تو نہیں کیتا، چابی تو تیرے کول سی، تحقیقاتی عدالت چابی تو تیرے کول سی نا، وہ سکیا میرے کو چابی لے کے وہ سکیا تو دیتے کیوں، تو آوارہ کر دو، آوارہ کر دو، بغیر تحقیق کر والے آوارہ کر دو، چابی دے دیتی ہے۔ اینا نقصان ہویا ہے، وہ مسجد کا مولوی آوارہ کر دو چابی دے دیتے کرنو آگے لگ جاندی ہے، تینو یقین کے میں آگے اللہ کعبہ دیا چابیاں مشرکہ رو دے دے۔ بڑی کیا بات ہے، مولا بانو جزا دے کعبہ دیا چابیاں اللہ مشرکہ رو نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا شاہدین اللہ انفسہم بالکفر، مول بانا آئے تھا اللہ فرماتا جن کے نفوس کفر پر گواہ رہ چکے ہیں وہ کعبے کے متولی نہیں ہو سکتے۔ یہ سنتے ہو پہلے منہ نہیں، زبان نہیں، نفوس صدقے کے وشکر جن کے نفس شاہدین علی انفسہم بالکفر، جن کے نفوس کفر پر گواہی دے چکے، منہ نہ نہیں۔ میں پنجابی کروں جدھر دل جو ایک باری بھی کفر آگے ڈر گیا ہو
ساڈے ورگے آتے ہیں اتنے بہ جا اتنے میرا ابا نہیں پڑھتا وہ میرا ابا نہیں سی پڑھتا تو بیٹھو جاتی اصل تو اتنے پڑھنا ہوں جی جہاں ابا میں سب پڑھتا ہوا رضوان قیامت سے نویدہ شبیہ شہید جنہ دے یار باپ پڑھتے رہے ہوں پیو دادے تو ذاکر ہوں وہ آ کے دستے میں جان دیا اور جہاں ابا میں سب پڑھتا رہا ہوئے وہ دے پھر کتاب بھی نہ پڑھے آکے بابری آن تو سمجھل کم انہوں نے فرمایا ساڑھا تو بابا یہ سننا کوئی نہیں آباد رہا اور ویسے پیو بڑا ہوئے تو مان ہوتا ہے مہربانی مان ہوتا ہے میں کئی بار آنا چلے جی بعد شیعہ ہوئے ہیں ایک پرانے شیعہ سانو ماتم میں نہیں کھلونتے ہیں اور سانو کپڑے پھڑا چڑھتے ہیں کپڑے پھڑا چڑھتے ہیں ویسے ایک گل ہے ماتمی دے کپڑے نہیں پھڑے ہوں تو شبیر راضی ہو تو ماتمی دی شان تو ہی بندے گا میں ایک آدھ میں دین دی گل کریں گے خدا دی بندے سب نے فرمایا ماتمی شاعر اللہ میں شامل ہے اللہ دیا نشانیاں جو نشانی ہے ماتھا بہت سکری وہ پھر جنہاں دا پیو بڑا ہو گیا وہ کو نکلوں دنوں وہ انہیں کسی سائٹ پہ ہو گیا وہ آج کھلو کے ایک ہاتھ نہ کر دو پھر اکھڑ جائے ایک ہاتھ نہ بھی ایسا کرتا وہ میں ایک بندے نے دیکھا پتہ نہیں سچی ہے کہ ٹوٹی جاتی ہے میں نہیں پتا لیکن وہ ساکھا بزرگوں انہیں ساتھ لایا کہ بزرگ ماتم ہے اور ساکھا بزرگوں آئے کپڑے کو پڑھائے نا انہیں دیکھو جائے پیسے وہ تھرڑا آتا تھا بالکل ہی نہ کر میں کہا کہ ساڑھا بچ بالٹی لے کے پھرتا ہوتا ہے وہ بھی ماتم پانی پھیلانے والا بھی ماتم ہے ماتم جو بات نہ کرنا کسا بہت بڑی عبادت بہت بڑی عبادت وہ پھر پیو پرانا آزاداری ہوتے لوگ آنے ایسن ساڑھے طرف باپ کو سی اچھا جی ہاں پہلے ساڑھے دادے کو ساڑھے اسی پرانے لائسنس دار اے مولوی صاحب پرانے لائسنس دار نو ڈی سی سج کے آندہ ہے تسی ہو وہ آندہ کہ میں نہیں میرا ابا بھی سی اس تو بعد میرا دادا بھی سی اسی 47 تو لے کے اسی 47 تو پہلا لائسنس دار اگر کوئی پرانے لائسنس دار کی عزت ہوتی ہے قرآن تے میرا ہاتھی ابو طالب تو پہلا کیا بھی ابو طالب نے ابے کون سا حضرت ابو طالب نے والد گرامی کون کیا بھی سا ایک کعبہ تے متولی سا ایک نگرانی کعبہ سا تو انہوں پتا کدی کدی قبلہ جلدی کرنا کی میرے بانی جاتا پیڑیاں تے قبضہ کرنا پیڑیاں تے قبضہ کرنا بندہ ٹریکٹر تے ہوتا ہے وہ 10 ٹریکٹر لے کے آ جائے وہ بندے کو چاقو بھی نہیں ہوتا وہ 10 بندے کراشر کوفہ لے کے 20 بندے کھلوتے ہیں 60 ٹریکٹر بعد سامان ہے وہ پھر کی کرتا ہے کچھ بھی نہیں انہیں بندے کو کی آکے وہ پڑھا ہو کے نا بوجھے جو فون کٹن لگتا ہے وہ آکڑے کی آتا ہے کار جنوں کرتے ہیں کار جنوں کرنا ہے وہ ٹیلی فون پڑھ کے جو اندر لو جی جو سب بندے آئے نہیں کوئی ٹریکٹر نے کھولنے کوپا انہیں نے کھولنے پیڑی بڑھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اندر ٹھپ سائٹ تے کر رہے ہوں جنہاں کو جواب ہوتا ہے جی مثال فٹ آئی تو میں کروں گے ایمیں تو میں کری مثال دیتی نہیں وہ کون کیا ہوتا ہے وہ اندر بندے اینجنج دے غور ہی نہیں فرمایا اور دشمن کا پتا ہوتا ہے اینے بندے نے اینجنج دے بندے نے وہ اندر تو ٹریکٹر لے کے سائٹ تے ہو تے میں کسے نوں کالنا ہون سواد آیا تو ٹریکٹر لے کے سجتے ہو تو میں کسے لوں کالنا کھلا قرآن میرے سامنے جدو ابرہا ہاتھی لے کے کعبے اٹھانا ہے ابو طالب تے پیو نے فون کیتا آگا جے اور سکے بال بچہ لے کے ادھر ہو میں کسے لوں کالنا علم در کیف فعل ربک باصحاب الفیل حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ ہاں بھائی آئے لیکن نہیں ایسے لوگ اندر پیر نے پھوک ماری ہے مچ مر گئی شابہ یہ تیرے جمن دے مچا مارن والے پیر نہیں ہوں دے مچا دین والے پیر پیر پھوک مار کے مچ مار سکتا اللہ پھوک مار کے ہاتھی نہیں سی مار سکتا انہیں ایڈے دے مقابلے دے پھر ایڈے کرے بولو بھائی اے قرآن آ کے
ساری تو پڑھ لو پنجیاں سے ایک ایک کنکر ایک ایک منہ سے کنکر اتوں چھڑتے سب پہنجے تو اڈا کی خیال ہے ایک میگزین بھرتے سب اولٹ مارتے سب نہیں ادھر دیکھو ایڈا پرندہ ایڈا ہاتھی ایڈا اونٹ یہ لکھا ہے قرآن کی سائٹ پہ ناچ یہ فرماتے ہیں اوپر سے کنکر گرتا تھا گولی کی طرح کیوں وہ اونٹ کی کانٹتے بجتا سی تو بچوں گزر جاتا ہاتھی تے بجتا سی تو بچوں گزر جاتا میں کہ مولوی صاحب کو آرام لگا کہ پوچھا میں کہ سمجھ نہیں سرکار میں کہ منہ کھول کے مگر سٹتے ہے کون سے فورس تے ہے کون سے اور بندوق کے فورس ہوگی اور باقاعدہ اور پیچھے کرتے ہیں وہ فورس بنتی ہے پھر اس سٹ نہ لگے تھے میں تو صرف منہ کھولتے سکتا فورس پیچھے ہے کوئی نہیں یہ بچوں دی اونٹ دے بچوں دی یا ہاتھی دے بچوں دی وہ کنکر کی نہیں لگی جاتا اور جنہیں بندے اندر نا میں تیرے بچوں دی لگی چوڑ بول دے جو وہ ہی نہیں سارے بچوں دی میں بندے جلا کرتے ہیں میں مطلب ہے میں ضرور سن لگا وہ سنتے سنتے کنکر وہ سیدھا اونٹ دے بچوں دی بولو جی پنجابی کی معافی دینا پنجابی جو ہوئی کدی گرامر ہی کوئی پر ہے تو صحیح ہے اونٹ دے بچوں دی ہاتھی دے بچوں دی میں مولوی صاحب نے پوچھا میں کہ میرے تو کوئی سمجھ نہیں ہوتی سٹ پیچھے ہے کوئی نہیں سی ہاتھی چھری دا اثر نہیں ہوتا تلوار دا اثر نہیں کہاڑی دا اثر بچوں کی تو آتا ہے لگتا تسی سادہ ہی نہ جی اپنے آپ کو ہوشیار بننے تو بندہ کوئی گل نہیں کرتا اپنے آپ کو ہوشیار دسنے تو بندہ اگلی گل نہیں کرتا میں کہ پتہ لگتا ہوں تو میں یہ دسنے جی طاقت ہو سکتا وہ گل میں دس وہ اندر گل ابابیل دی بھی نہیں گل وہ چوج دی بھی نہیں گل وہ پنجے دی بھی نہیں دراصل کو جو فورس آتی تھی نا بھیجا ہوا اللہ کا تھا آخری گل کر رہے ہیں جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جن کو اللہ بھیجتا ہے وہ آہستہ بھی حملہ کرے گا آہستہ بھی فورس اللہ پیدا کرتا ہے میں کہا اچھا وہ سمجھ آتا ٹھیک میں کہ اگر کوئی بندہ آکھے کہ ایک بندے کو علم سی چنڈا سی وہ بانس سی انہیں کوئی علم لگا سی بولا تھا کوئی نہیں سی کہ اس پتھر میں گاڑ چھڑے آندہ مشکل ہی ہے مشکل ہی اندروں میں شک پہ گیا کہنے لگا جنہیں بیچ ڈالے وہ کار جڑی بیچ ڈالے کوئی بندہ ہوئے کوئی چھوٹا ہوئے کوئی سدھی گل کر میں کہہ جی وہ فجر دیکھ کے سنے ہیں لکھیا بھی پڑے ہیں کہ خیبر جا کے حضرت علی نے وہ جڑا آدم سیگا جی اونا تھا میں چاہے کوئی نہیں سی وہ پتھر سی بڑا بڑا انہیں بیچ کھوپ کھوکا تو میں ٹوٹ گیا وہ پتھر دے بچوں کی لنگ گیا حضرت علی کا علامہ اوڑا سی پانس کہنے لگا سمجھ نہیں تو میں کہوں ابا بین تک کردر تک زندگی کرے ہو جائے انہوں اللہ کر لیا سی تو میں کیا دوں تم کر لیا نبی اعلان کی تکال علام اسے دوں گا جیسے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا ایڈے پرندے دی فورس دے تینوں شک نہ پہنا تے حیدر تے شک پہنا اسی کو بغض علی کہتے ہیں اوہ علی کو نہ دیکھ شاہ مردان شیر جلدان قوت پروردگار جو علی کی طاقت پر شک کرتا ہے وہ علی کا منکر نہیں قوت پروردگار کا منکر مکملیہ نے کہا چھتاری میں نے اجازت آسانی تھے اے مکملیہ نے کہا کوئی میرے گھٹیا سا دان ہے کوئی آتا نہیں میرے نان کے شیعہ نہیں میں داد کے شیعہ کوئی آتا ساڑھے داد کے شیعہ نہیں نان کے ساڑھے شیعہ نہیں شیعہ آتا ہمارے سامنے وہ کھلوتا ہے جیسے داد کے شیعہ نہیں اسلام کے وقت اندر ہے اللہ پاک دا اسی ایویں آتی ہے ساڑھے نان کو مجلس کراندے ساڑھے داد کے مل کر نان کے بھی ڈاکتا ساڑھے داد کے بھی ڈاکتا میں لو جناب علی بچوں پھر اللہ کی کوئی حکمت ہے مولا اس خاندان چھو
شیعہ ہونا مشکل سی ہے، کوئی ذاکر ہونا تو کوئی کمال ہی ہوگا، یہی ہونا کتنا مشکل سی۔ خدا دی قسم نان کے داد کے ہوں تو بندے فخر کر دیں، ساڑھے نان کا نہیں سوچنا نکلتا، ساڑھے داد کے پرانا عالم نکلتا ہے، نان کے داد کے ہاتھ موقعی ہے شبیر تیری جتی تو کائنات والا، جنہ لوگاں نو اللہ نے کعبے دا متولی بنایا، تیرے داد کے بھی ہو میں نان کے بھی ہو۔ صدقے جانا، صدقے جانا، بڑیاں بڑیاں قبلہ بٹیاں ہستیاں تاریخ سے گزری ہیں، خدا دی قسم کسے کے نان کے ابن خلدون چو لگ دے داد کا ابن کثیر سے لگ دے، کسے کے نان کے پڑھنے پڑھنے تو تاریخ بغداد پڑھنے پڑھنے، داد کے پڑھنے پڑھنے تو تاریخ تبری پڑھنے پڑھنے، یہ جنہ پڑھنے پڑھنے شبیر تیری جتی دے تھنڈے منہ رکھ کے چومنا، تیرے نان کے پڑھنے ہوں پھر بھی وضو کرنا پڑھتا ہے، تیرے داد کے پڑھنے ہوں پھر بھی وضو کرنا، جنہیں نان کے داد کے کعبے کے متولی سان اور کعبے کے سامنے تیاں لائے کے ٹور گیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے شبیر بیان دے سن کعبہ میں تینوں وسدہ بیٹھنا چاہتا تو جائے امن ہے، جہاں اتھے آ جائے مچھر آ جائے نا تیرے قریب تے احرام بنے بندہ مچھر مار نہیں سکتا، مکھی بہ جائے تے حرام والا بندہ مکھی مار نہیں سکتا، اے درخت نے پودے نے اتھے یہ پودے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، احرام اچھ بندہ انہوں نے پتہ نہیں توڑ سکتا، اینا امن ہے، جس کعبے بچے جانورانو امن سی، پرندیانو امن سی، درختہ دیا پتیانو امن سی، اتھے تیاں نال لائے کہ شبیر کعبے ہاتھ کر کے دل کی تھی، جگر کٹے جاتا ہے، آج دیکھ کے فرماتے ہیں کعبہ بڑا میں نہیں تین چھڑ کے جا سکتا، میں تیرا نگران ہوں، میں تیرا وارث ہوں، میں متولی ہے، میں کعبہ دی اولاد ہوں، میری ذمہ داری ہے، لیکن ایک دل تو چلا کدی نہ رکو، فرماندے نے اتھے پتہ محفوظ ہے، مکھی تے مچھر محفوظ ہے، تے بندے خنجر لے کے نہ احرامہ دے اندر میرے قتل دا ارادہ کر کے پھرتے ہیں، اگر میرے خون دیا چیٹاں تیرے غلاف تے پہ گئے اتھے اگلے سال کسے نہیں ہونا، لوکاں کھڑو امن دی جا نہیں رہی، اتھے تے نبی دا پتر محفوظ نہیں کیسے کی لین جاؤں، میں تیرے امن میں دیکھنا چاہنا، میں تیرے سکون میں دیکھنا چاہنا، میں تیرے وس دیا دیکھنا چاہنا، یہ تو اگے نہیں میں شاید یہ گل کرتا شبیر آ گل کی تھی تو دل بن جائے، مولا فرماتے ہیں تو انجی پہ وسے گا میں وساں تو پاوے ہو گیا، تیاں لے کے شبیر پڑھ گئے، پھر انج اجڑے نے اجے تک نہیں وسے، تاں امام زمانہ نے بلانے ہیں، امام زمانہ نے بلانے، میں نے گل کا دکھ ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ امام زمانہ نے آ کے بدلے لینے انصاف ہو رہے ہیں، عدل ہو رہے ہیں نا، عدل ہو رہے ہیں، میں تو اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا، میں تو صاحب نہیں کر لگتا، یہ جنہیں خاندان دے آخری فرق تے حجت نے آ کے بدلے لینے ہیں، اللہ میں قرآن عظموں پہ گزر اور یدوں پہ جرد اینوں پہ عین، آنکھ دا بدلہ آنکھ کے، ہاتھ دا بدلہ ہاتھ ہے، سار دا بدلہ سار ہے، میں سوچ رہا اے سجینہ دے تماچے لگے بدلہ لینے، اے میرے مولا ہی جانتے ہیں، میں نے کہ میں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں ہو سکتا پتر رسول دا، انہیں ظالمہ دے منعونہ نو آکے اپنی تنگیاں لے آؤ میں تمہارے باہر میں پتہ نہیں ہوتا تو میں کنے کرتا ہے سلجھنا دکھ رہی آج یہ نہیں کرانی ہے میں ایک روایت پڑھ دینا میں 2 دن پہلے پھر بھی پڑھ دینا وہ سلجھنا برامت نہیں ہو سکتی شبیر جتھے چھوٹی بی بی دا ذکر نہ آئے جتھے معصومہ دا ذکر نہ آئے میں کہوں کدی کدی یہ روایت میں پڑھ دینا اور برامت کی واسط پڑھ دینا وہ میں برامت کریم کر رہا تھا اگر الحمدللہ نوحے تو سارا نوحے بھی سن لو میرے عزیز دوستو میں نے دکھ رکھا ہے ایک ویڈیو میں دیکھی ہے یار کربلا تے کوفے دے درمیان ایک بچی میں ویڈیو دیکھی اگر کسے دیکھی ہے تو میرے نہ بولے وہ بچی کو پانی ہے تو ماریا کسے ہو سکیا نہیں تو پریشان کیوں میں تو روندی کیوں ہے ہو سکیا میں امی تے ابا جان کرو اجازت لے کے آئی ہاں کہ میں زوارہ نو لنگ دیا نو پانی پلانا میں کنی دیر دی کھلوتی ہیں آیا ہی کوئی نہیں
صدقے جاواں جنہاں تک آواز آ رہی ہے میں کنی دیر دی کھلوتی ہاں پانی پین والا زوار کوئی نہیں آیا آ میرے مولا حسین تیریاں محنتاں تو صدقے آج مومنہ دیا بیٹیاں راما جو پانی لے کے کھلوتی ہیں تیری بیٹی شمر کولو مگر ٹر کے آندی سی جدوں تواڈے گھوڑے پی لین ادوں دے دیں جدوں تواڈے اونٹ پی لین ادوں دے دیں جدوں تیرے فوجی پی لین ادوں دیں جڑے بندے غصے نہ میرے لو پہ ویندے نے امام نے بھی حجت تمام کیتی سی بی بی بھی حجت تمام کیتی افسوس سخت افسوس جڑے ویلے یزید دے فوجی پی بیٹھے جتھوں تک آواز آ رہی ہے پھر میں نہیں پتا کی صورتحال ہے سسٹم کام نہیں کر رہا ٹھیک لیکن جدوں شمر دے فوجی گھوڑے پانی پی بیٹھے شمر نے آکھیا پانی تھلے روڑ دے بی بی دے سامنے مشکاں دے دھانے کھل گئے ریت تے سارا پانی انہاں ضائع کر دیتا بی بی زیر لب کچھ کہہ کے پیچھے ہٹے ایک سپاہی روایت کرتا ہے میں سوچیا ایک چھوٹی بچی کدھر بد دعا نہ دے چھڑے تے ساری فوج ہی برباد نہ ہو جائے آندہ جدوں میں نیڑے ہو کے سنے تے بد دعا نہیں سی پی دین دی رو رو کے پی آندی سی میں پینا نہیں سی میرے ویر دے زنجیر دا پڑا ہن میرے نال 50 سال تو اتے بندے بولو 50 سال تو اتلے بندے بولو تو میں 5-6 منٹ جی روایت پڑھ دینا مولا تانوں جزا دے آج تہاڈی ذمہ داری ہے میں تے رون دا بہانہ بنانا ایک آنسو آ گیا ایک اور آ جائے گا 50 سال تو اتے بندے بیٹھے مہربان کدی کدی ماں یاد آؤں دی آباد ہی رہو ماں بابا جی اوکھا بندہ جدوں ہوتا نا پوترے بھی موجود ہون دوترے بھی موجود ہون ماں نہ ہوئے تے بندہ ہائے صدقے جا بابا جی پھر عرض کرنا صدقے تواڈے سمجھن تو صدقے جدوں بندہ اوکھا ہوندا نا نوجوانوں ماں دی قدر کرو جنہاں دیا ماما موجود نے قدر کر لو ماں جی آؤندی ہوئے رات نو بوہا بند نہیں کرتی جڑی ساری رات بوہا کھول کے باہر نہیں ہے صرف ماں ہوندی جی مگروں انج کسے نہیں جے کرنا بابا جی اوکھا ٹائم بندے تے آوے تے بندے کمر تے ہاتھ رکھ کے اٹھتے نے تے منہ چو کٹ کے آندے نے ہالو میری ماں آندے نے زہرہ دلال نے 10 محرم دی دیگر تک ایک بار بھی نہیں آکھیا ایک بار یہ گل کیتی نے وہ میں پڑھ دینا تواڈے سامنے وہ اوکھا جملہ ہے ہن آواز تواڈے تک آ رہی ہے اوکھا ہو کے بندہ کنوں یاد کر کی آندہ ہالو میری ماں پورا دن پنینیاں دیاں لاشاں چکیاں پتیجیاں دیاں لاشاں آپ چکیاں پراواں دیاں لاشاں آپ چکیاں دوستاں دیاں لاشاں آپ چکیاں غلاماں دیاں لاشاں آپ چکیاں تو انہوں پتہ ہے حضرت حرنو بھی حضرت امام حسین نے پتر دی لاش چکر نہیں دیتی حضرت حر جان لگے سن شبیرہ کہہ رک جاؤ بجڑے پہ ہوں جوانا دیا لاشا نہیں جو اکبر دی لاش بھی آپ چکی نے سارا دن نہ تھکن والا میرا مولا جڑے ویلے اصغر نو دفن کیتا نے توڑے تک گل نہیں پہنچی کدوں جدوں علی اصغر نو دفن کی ایک عالم دین دے آج میں جملے سنیں وہ فرماندے نے دفن کے لیے اتنا سامان نہیں تھا کہ قبر بنائی جاتی اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ قبر بنائی جاتی تھوڑی سی ریت ہٹا کر اصغر کو میرے مولا نے چھپا دیا یہ جدوں اصغر تے مٹی پا کے اٹھے لینا مدینے علموں کر کے فرماندے نے اماں میں تھک گیا ہائے آکھل آئے ہو کدی نہ لو اماں میں تس کھا گئی ماں یاد آئی نا جب 2 جملے آکھے نے اماں میں تھک پیا اماں میں نو پیاس کھا گئی ہے شبیر نے آنج ویکھیا تے بندہ ایک ہاتھ چ پانی دا جام لے کے کھڑا کہنے لگا پیاسیا پانی تو منگے مولا فرماتے نے میں کوئی نہیں منگیا میں اماں نال گل کی جدوں میں منگتا رہا کسے دیتا ہی نہیں ہن تو میں اماں نال پہ شکایت کرنا اماں میں تھک گیا اماں یاد آئی کہنے لگا کوئی گل نہیں ماں دا واسطہ ہی پانی پی لے میرے مولا فرماتے نے میں نے مجبور نہیں
समझो नहीं पीता मैं सैया में डैडी का लिखा उतों मैं पानी पीता लेट के जा प्याला मेरे को कभी मैं तेरी आवाज पहले सुन नहीं कर मैं पहले तेन देना सी मैं आप नहीं सी पीना हज़रत इमाम साहब फरमाते हो क्यों कह लगा नबी का फरमान है प्यासा पानी मंगे तो नमाज भी छड़ दो पहले हाजिर होकर पानी दो जब प्यासा नमाज मर गया ना प्यासा थोड़ी नमाज के दौरान बन गया मैं इबादत ही कबूल नहीं करता शबीर रो के फरमाते केड़े नबी का फरमान है कह लगा मदीने दे वाले मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है फरमाते तेन जंगल च नबी का फरमान याद हो मैं तेरे ते राजी हां मुझे ले जा मैं पीना नहीं कह लगा पीना क्यों इमाम फरमाते जरूर पूछ रहे अंदर जरूर पूछ रहे फरमाते जिथे मैं इशारा करना उठे उठे तो वापस आके दस नहीं देखे एक पिछो वेंदा गया इमाम इशारा करते गए पिछो वेंदा गया सदके जाओ इमाम वापस आया ना जो वापस आया ना मिट्टी सिर च पाता मुंह से मातम करता कोल आके कह लगा मुसाफिर तू मेरे नाल की कीता मौला फरमाता की कह लगा मेरा मरण ते दिल कर मरण हो सकता जिथे तू मैनू कढ़िया क्यों कढ़िया फरमाते देखा कि अंदर 17-18 साल का कोई नौजवान जुल्म की इंतहा हो गई है बात मेरे मौला फरमाते हैं तेन दसा मेरा सका पुत्र प्यासा टुट गया फरमाते ना वो बाजू कट्ठे वाली लाश नजर आती मैं वो को गुजर गया फरमाया मेरा सका वीर है पानी लैन गया सी तो उत्थे शहीद होया जिथे तू खलोता ना इत्थे मैं 6 महीने का होर दफन किया जिन्हों एक घुट तो ज्यादा पानी नहीं चाहिए मेरा इन्हें तू भी इंजे टुर के मेरे वाले पानी पींदा कहने लगा तू पीना नहीं मेरे समझ आ गई तेरे सामने ये सारे तेरे दो नहीं पीना मुझे एक मैंने बात अच्छा तेरी इज्जत का वास्ता है तू है कौन आखिरी गल है जी बिल्कुल करीब है आओ ना करो मेरे मौला फरमाते ने पहला मेरे नाल वादा कर जी मैं दसा मैं कौन हाँ मैदान छड़ के टुर जाएगा कहने लगा मैं वादा करना पड़ते सी एक कोई दस तो कौन है मैं मैदान छड़ के टुर जाना मेरे मौला फरमाते ने जो फरमान पे सुनाता सा ना कि नबी का फरमान है प्यासा पानी मंगे तो पहले पानी दो नमाज छड़ के आबाद रहो भाई नमाज छड़ के पानी दो उस मुहम्मद का नवासा हुसैन मैं दो कदम पीछे हट के आंदा आल ता हुसैन इब्ने अली कहने लगे हाँ मैं हुसैन इब्ने अली हाँ सच्चा हाथ मुंह से मार के आंदा जिदी लाश वेखना किधरे अकबर से नहीं जिदे बाजू कलम हो गए ने किधरे अब्बास से नहीं जिन्हों दफन किया जाए किधरे मौला अली असगर से नहीं फरमाते ठीक समझे मेरा कोई नहीं रह गया हाथ चुम के अंदर होने की गल दस खैमे किधर जाए शबीर हाथ थले दबा के फरमाते ने इशारे ना कर मेरी भैन देखा कहने लगा हाल है मेरा मजलूम मौला तेरिया भैन भी नाल ने फरमाया मेरी धियां भी नाल फरमाया मैं एक गल दसो मेरा खून शहादत के काबिल मेरा खून शहीदा के खून च नहीं मिल सकता मौला फरमाते मेरे सीने में मैं क्यों तू घबरा कहने लगा तुम मेरे घर जाने वास्ते क्यों आ मेरा वादा क्यों गया मैं ज़हरा दी धियां देखा मैं को लंघ के घर टुर जा तेनू इस मजलूमी की हालत छड़ के टुर जा तेरे नाने नू की मुंह विखावा तेरे बाबा नू की मुंह विखावा तेरी करीबी तो सदके हाथ बना के फरमाते सीने में तो लगना ही कोई जो नाल लगे ना मेरे मौला फरमाते ने क्या मैं राजी मेरा बाबा राजी मेरा नाना राजी मेरी भैन राजी मेरी धियां राजी कहने लगा तुहाडी रज़ा दा ना जन्नत तुसी राजी हो तो जन्नती तो मैं हो गया और एक बारी दसो मैनू घर क्यों करते हो तुसा मेरे को वादा क्यों लिया जो मैं जन्नती हाँ फरमाया मैं ना शहीदा ला तेन जन्नत देंगा कहने लगा मैनू वो गल दसो मैनू घर क्यों करते हो आखिरी जुमले शबीर फरमाते ने जितन घरों आया से तेरी छोटी धी ने आख्या सी मैं छेती आ जाए सदके हाय आखो कभी मेरे नाल शबीर आबाद रहे बाबा जी खैर होए मेरे मौला ने फरमाया तेरी लड़ी की थी दरवाजा जाके आती सी बाबा छेती आ जाए मैनू तेरे तो बगैर नींद नहीं आती जितन ला घरों आया ना उदन दी रो
تھی نے صرف شمر نو اینا پوچھا تو میرا کدھرے بابا ویکھیا میرے لوگ دیکھو گے تو میں پڑھ دیا گا کوڑے تے شمر سی تھلے بی بی کھڑے نے بی بی فرمائے حال رہتا ابھی ایوہ شاید حال رہتا ابھی اے بزرگ تو میرا کدھرے بابا ویکھیا کہنے لگا تم کون ہے تیرا بابا کون ہے روایت نے سنائی ہے احساس کرو شبیر کون ہے کہنے لگی میرا نام فاطمہ میں سکینہ میں حسین ابن علی دی بیٹی بہت آنی میں پڑھا جدو سنے نا حسین دی بیٹی اس کوڑے تو چھال ماری تے بی بی دن اٹھ کر اتھے بی بی سی ایتھے آندہ ہون پوچھو میرا خیال ہے تو انہوں پتہ لگ کے کہنے لگا ہون پوچھے بی بی فرمانی کو گھر پوچھی حال رہتا ابھی تو کوڑے تے سوارے تے فوجہ دور دور تک تو میرا بابا حسین کدھرے بیٹھے جڑا شیمت نے جواب دیتا میں 10 مروں میں یہ جی پڑھ آج بھی وہ جی پڑھ اشارہ سمجھا جائے میں امتی مجھے میری میں کیا کرنا یہ مردہ کرنا جدو بی بی پوچھے تو میرا کدھرے بابا بیٹھے شیمت نے جدو بی بی کو جواب دیتا نا جدو بی بی پوچھے ہو تو بی بی ایتھے سی جدو اسے جواب دیتا ہو تو بی بی اٹھی ہے ایتے آدھرہ کے برمان دیے چاچا ابا مولا دونوں جزا دے ویسے شمر نے اعلان کیتا حسین دی بیٹی نو حسین کا پتہ دسو حسین دی بیٹی نو حسین کا بادرو حسین کا پتہ دسو چھوٹی شہادی کا مسائل پڑھا ہے ایک جملہ میں پڑھوں گا تشریح چلا کریں گے جب دربار میں کاروان آیا ہے جب دربار میں کاروان آیا ہے ایک رسی میں روایت ہے کہ کھڑی ہوئی جسارت کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ ایک رسی میں یا تو 12 گلے تھے یا 17 گلے تھے پہلا گلا سیدہ کا تھا اور پیچھے گلا میری پاک بی بی فضا سلام اللہ علیہ کا تمام مستورات کے گلے تھے اور آخر میں ایک ننھا سا چھوٹا سا گلا تھا اگر کوئی بڑا اٹھتا تو سکینہ کا دم گھٹتا عزاداروں اب یہ ذہن میں رکھنا کہ دربار میں سکینہ ہے اور ایک رسی ہے سامنے کھڑی سی میرا کہہ رہے سلجنا آگے آخری جملہ مجھ سے سن لے سکینہ کے سامنے شمر نے ظلفوں میں ہاتھ ڈالا آواز ہوں گی اممہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا
تیسرے چوتھے قدم پہ سکینہ تھی. یہ روایت جملے جب شمر نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, چوتھے قدم سے تھوڑ کے بی بی نے باپ کے گلے پہ گلا رکھا. جمیں گلے پہ گلا رکھا آخری جملہ یہ ہے میرا, ایک ہاتھ شبیر کی زلفوں میں تھا, دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا. ماتمیوں جب بی بی نہیں نہ ہٹ رہی, اس نے دونوں ہاتھ شبیر سے فارغ کیے, وہ دونوں بیٹی پہ مصروف کیے. بی بی رو رو کے کہتی تھی چچا جو بھی صاحب اولاد ہیں, مولا ان کی اولادوں کو سلامت رکھے. ہر باپ کو بیٹی پیاری ہے. میں کہتا ہوں حسین سے زیادہ سکینہ کسی کو پیاری نہیں تھی. اللہ کے سکون کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سکون کو سکینہ کہتے ہیں. بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. اب سکینہ کا چہرہ دیکھ کے بچوں نے ڈرنا شروع کر دیا. ظلم اتنا ہوا تھا سکینہ پر, کسی نے بالوں سے پکڑا تھا سکینہ کو, دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, کانوں سے خون روا تھا. کوئی یتیمہ کہتا تھا, کوئی قیدر کہتا تھا, کوئی بے وارث کہتا تھا, کوئی کنیزی کے لیے مانگتا تھا, کوئی صدقے کی کھجوریں کھلاتا تھا. اپنے بچوں کو مجھے میرے چہرے کی وہ حالت سے پھولوں سے نازک چہرہ یوں جاڑا ہے بہت اسمت دا پاک لگی نا بابا میں کو چھوٹی کے دریا دے
میں کو مٹیا میں کو مٹیا تے نہیں لبدا پیو دا سینہ جڑے عید تے دتے قربا پہ ہوئے جڑے عید تے دتے قربا پہ او لے گیا شمار کمیلا شبر کہتا بڑا مان کرتی ہے عباس پر آج تیرے چچا کے سامنے وہ عمل کروں گا تیرا چچا غازی نیزے پہ خون ہوئے گا عزادارو سنیے گا جس کا غازی سا چچا ہو وہ تواجے ننی سلفوں سے پکڑ کر بھی سامنے لائے ایسے ہوئے شیر کہے میں نے مارا ہے بہت مارا ہے بابا مجھے مارا چایا میت سجاد سکینہ دا چایا میت سجاد سکینہ دا کہ میں لکھے آئے کلی علماء ہوئے باکر دے پیو دی غربت دا میں کیڑا حال سناواں پیا دھس رسیاں دے چم دیا ہیڑی اکبر دیا پھپیا مالا پیا پوچھ دائے پیو دے قاتلہ کو پیا پوچھ دائے پیو دے قاتلہ کو کتھ بھین دی قبر بنا گزر گئی سکینہ آج 16 سفر ہے ایک دن ہو گیا حسین کی بیٹی چلی گئی جان چھوڑ کر عزادارو اسی طرح دروغ آیا زندان میں سید سجاد سے کہتا ہے زمان بھائی کہ کل رات سے بچی کی آواز نہیں آتی جو بھی صاحب اولاد ہیں عزادارو آپ کی 4 سالہ بچیاں ہوں گی اگر بچی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ باپ کو بتاتی ہے یا تو پھر اسے بتاتی ہے جو اسے زیادہ قریب ہو خدا کی قسم ہر تماچے میں کہتی تھی چچا غازی چچا عباس عزادارو دروغ آیا
جب پہلا قدم رکھا زندان میں میرے مولا سید سجاد نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کول کر بندے لحد اپنی زندگی